وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض التي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين صدق اللہ العظیم. اللہ گزشتہ سبق میں مشرکین مکہ کے اوپر زجرات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور تخویف اخروی دنیاوی اللہ نے بیان فرمائی. مشرکین کے سوالوں کے جواب دیے. 3 عقلی دلیلیں اپنی توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اب جہاں سے آج سبق شروع ہو رہا ہے یہاں سے اللہ پاک دلائل نقلیہ کا بیان فرمائیں گے. نقلی دلائل. اور کتنے دلائل تھے جی نقلی؟ میں نے کلاسے میں بتایا تھا 11. جزاک اللہ. 11 نقلی دلائل اللہ پاک بیان فرمائیں گے. اور ان نقلی دلائل کو بیان کرنے کی غرض اللہ تعالیٰ کی یہ ہوگی کہ میرے یہ جتنے بھی انبیاء تھے، رسول تھے، ان کے ہاتھوں پر خرق عادت امور رونما ہوئے، معجزات ہوئے، خرق عادت امور ان کے ہاتھوں سے رونما ہوئے، لیکن وہ متصرف فی الامور نہیں تھے. وہ معجزات جو صادر ہوئے تھے وہ ان کی اپنی طاقت سے نہیں بلکہ وہ طاقت میری تھی. اور اللہ تعالیٰ، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، بار بار اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کریں گے
کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو نجات دی، ہم نے اپنے پیغمبر کو مشکل سے نکالا، ہم نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دی، یہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت فرمائیں گے. یہ طاقتیں قوتیں جو تھیں یہ انبیاء کی اپنی نہیں تھی، بلکہ یہ ساری طاقتیں ہی ہماری تھیں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اب یہ پہلی دلیل نقلی تفصیلی اللہ بیان فرمائیں گے. دیکھیں جی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان. فرقان سے مراد جی بھائی نہیں ہاں معجزات بھی ہیں، ٹھیک ہے، معجزات بھی بعض مفسرین نے کہا ہے، اور فرقان سے مراد حق و باطل میں فرق کرنے والی تورات بھی مراد ہے. ٹھیک ہے، معجزات بھی بعض مفسرین نے کہا ہے، اور یہ تورات بھی مراد لیا ہے اس سے. الفرقان یعنی تورات، کیونکہ معجزات بھی حق و باطل میں فرق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کتاب وہ بھی حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، توحید اور شرک کو الگ الگ کر دیتی ہے، کفر کو اسلام کو الگ کر دیتی ہے، واضح فرق اور امتیاز کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کتاب ہم نے عنایت فرمائی. وضیاءً، اور روشنائی، اور روشنائی کس میں؟ شرک کی تاریکیوں میں، شرک کی تاریکیوں میں. وذکر للمتقین، اور نصیحت ہے متقین کے لیے. وہ کتاب وہ نصیحت تھی کس کے لیے؟ متقین کے لیے، یعنی ڈرنے والوں کے لیے، جن کے دل کے اندر انابت ہے، جن کا دل صاف ہوتا ہے، ان کے لیے وہ کتاب کیا ہے؟ ہاں، نصیحت ہے وہ کتاب. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ دو صفتیں بیان فرمائیں گے متقین کی، کہ متقین ہوتے کون لوگ ہیں. پہلا وصف، الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. ٹھیک ہے، صرف یہی نہیں کہا وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ کمال نہیں، کمال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا بالغیب، بن دیکھے ڈرتے ہیں اپنے رب سے. ٹھیک ہے، یہ کمال کی بات ہے. ٹھیک ہے، ایک انسان نے جنت اور جہنم کو دیکھ لیا، ایک انسان نے اپنے رب کو دیکھ لیا، تو پھر ڈرنا یہ کمال نہیں. کمال کی بات یہ بن دیکھے، کیا ہے؟ بن دیکھے. کمال کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، لیکن ہمیں معلوم ہے، ہمیں یقین ہے یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت ہے، اللہ نے بتایا جہنم ہے، اللہ نے بتایا قبر کا عذاب ہے، اللہ نے بتایا قیامت ہے، حشر و نشر ہے، میزان ہے، حساب کتاب ہے، سب کچھ ہے. ہمیں بن دیکھے اس بات کے اوپر کیا ہے؟ یقین ہے. اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. اور دوسری صفت، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ ڈرنے والے ہیں، اور وہ قیامت سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، قیامت سے بھی کیا ہے؟ وہ ڈرنے والے ہیں. یہ دوسری صفت ہے. آگے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، ہاں، اور یہ نصیحت برکت والی ہے، ہم نے اتارا ہے اس کو. یہ نصیحت سے مراد کون سی نصیحت؟ جی ہاں، قرآن پاک. جزاک اللہ. دیکھو اب اللہ تعالیٰ ذہن کھول رہے کہ نہیں؟ یہ اسی طرح ذہن کھلتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ، اور یہ قرآن بھی، جس طرح تورات نصیحت تھی، تورات توحید اور شرک میں واضح فرق و امتیاز کرتی تھی، یہ قرآن بھی کیا ہے؟ ذکر ہے، نصیحت ہے. یہ قرآن بھی تورات کی طرح کیا ہے؟ توحید اور شرک میں واضح فرق و امتیاز کرتی ہے یہ کتاب بھی. ٹھیک ہے، اور اس کی صفت کیا بیان فرمائے؟ مبارکون، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. برکت والی کس طرح؟ جس کے دل کو شرک اور کفر کا روگ لگ جائے، جب وہ کتاب، جب یہ قرآن وہ اپنے دل سے پڑھے گا، جس کے دل کے اندر یہ قرآن کتاب بیٹھ جائے گی، یہ نصیحت بیٹھ جائے گی، اس کے دل سے شرک اور کفر کے روگ کو ختم کر کے اس کے دل کو توحید کا روگ لگا دے گی. ٹھیک ہے، یہ برکت والی کتاب ہے. اس لحاظ سے یہ کیا ہے؟ کتاب برکت والی. اور دوسرا انداز کہ یہ کتاب دلوں سے کفر کو نکال کے اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دیتی ہے، غیر اللہ کی محبت نکال کے صرف اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے. دل سے کفر کو نکال کے اس کے دل کے اندر اسلام پیدا کر دیتی ہے، اس کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کا رستہ دکھاتی ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ برکت والی کتاب ہے.
سمجھ آئیے؟ لوگوں نے اس کو الٹا مطلب سمجھ لیا، یہ کتاب مردے بخشواتی ہے، یہ کتاب قسم اٹھا لو مردوں کے بخشوانے کے لیے کچہریوں کے اندر اٹھا لو، فلاں کام کر لو، فلاں کا اس کو چوم لو، اس کے غلاف کے اندر بس لپیٹ لو، یہی کتاب ہے، گھر کے اندر رکھ لو برکت ہے، گاڑی کے اندر رکھ لو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یہ کتاب بس برکت ہے۔ حالانکہ برکت کے لحاظ سے اس کا اور مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، یہ بھی مستقل فضیلت ہے اس کتاب کی۔ اللہ نے فرمایا تم ظالموں کہتے ہو یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنائی ہوئی کتاب ہے، یہ محمد کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، الیاذ باللہ، ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو، ہم نے۔ افا انتم لہ منکرون، آیا پس تم واسطے اس کے انکار کرنے والے ہو؟ اب بھی انکار کرو گے اس کتاب کا کہ ہم اس کتاب کے کیا ہے؟ اتارنے والے ہیں۔ اب یہ ہوگی، یہ پہلی نقلی دلیل ہے تفصیلی۔ اب دوسری نقلی دلیل اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی ابراہیم کو اس کی ہدایت، ان کی ہدایت، یعنی ان کی ہدایت مطلب جو ان کی شان کے مناسب تھی، ہم نے ان کو کیا دی؟ وہ ہدایت دی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کو ہم نے راہ ہدایت ہم نے دکھائی، ٹھیک ہے۔ دیکھو اب ہم نے یہ باتیں آئیں گی کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے ابراہیم کو سیدھا رستہ ہم نے دکھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں نے پہلے بھی بات سمجھائی ہے، یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کرتے تھے؟ مانتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام متفقن علیہ شخصیت تھی۔ ادھر سے یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیمی، ٹھیک ہے۔ ان پڑھ جاہل گوار وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو کیا دی؟ ان کی ہدایت دی، یعنی خاص صلاحیت، ہدایت جو ان کے شایان شان تھی ہم نے ان کو عطا کی۔ من قبل، اس سے پہلے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ پیچھے کس نبی کا ذکر آیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تھا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہم نے ابراہیم کو کیا دی؟ ہدایت۔ یا اس سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی زمانے پہلے ہم نے ابراہیم کو کیا دی تھی؟ ہدایت دی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم تھے ساتھ اس کے جاننے والے۔ کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام کی استعداد کو جاننے والے تھے ہم، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے وجود کی طرح ان کی صلاحیت بھی ہماری طرف سے عطا کردہ تھی، ہم جانتے تھے اس کی استعداد کو، ہم نے چونکہ اس کو ہدایت دی ہے۔ آگے اب تبلیغ کا ذکر اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے حضرت کی۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جب فرمایا حضرت نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثيل، یہ مورتیاں شورتیاں جو تم نے بنا کے رکھی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تعجب، یہ مورتیاں، یہ بے جان جو چیزیں ہیں اس کے سامنے تم ہاتھ جوڑتے ہو، ظالموں سجدے کرتے ہو، نظر نیاز دیتے ہو، ان کو پکارتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ، ٹھیک ہے، یہ کیا افسانہ ہے؟ ما ہذہ تماثیل، تماثیل یہ تمثال کی جمع ہوتی ہے، مطلب مورتی۔ یہ کیا ہے یہ چیزیں؟ اللاتی انتم لہا عاکفون، وہ جو تم ہو واسطے ان کے، عاکفون یہ اعتقاف سے ہی ہوتا ہے یہ لفظ، عاکفون جمنے والے، ٹکنے والے، رکنے والے۔ ظالموں ہر وقت تم ان کے سامنے مجاور بن کے بیٹھے ہو، پکھیاں جھول رہے ہو، چراغ جلا رہے ہو، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، پھول پتیاں اس کے اوپر گرا رہے ہو، یہ کیا یہ ساری مورتیاں شورتیاں جس کے اوپر تم بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان سے یہ سوال کیا نا، حضرت کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین کس شبہ کی بنا پر یہ کر رہے ہیں یہ کام، کس شبہ، کون سی علت ہے، کون سی وجہ ان کے اندر کہ یہ ان بے جان مورتیوں کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ تو جب وہ اعتراف کر لیں گے تو کیا اعتراف کریں گے؟ اعتراف یہی ہے نا کہ ہم اپنے کس کی تقلید کرتے ہیں؟ وہ باپ دادوں کی تقلید کرتے ہیں۔ جب یہ اپنا یہ جہالت کو یہ میرے سامنے رکھیں گے تو پھر موقع مل جائے گا کہ ظالموں جن کی تم عبادت کر رہے ہو
تم گمراہ ہی گمراہ ہو، تم سراسر گمراہی کر رہے ہو، ٹھیک ہے تم، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو قوم نے کیا جواب دیا، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہا انہوں نے ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو، باپ داداؤں کو واسطے ان کے عبادت کرنے والا۔ بس یہ دلیل ہے، یہ نہیں کہا کسی آسمانی کتاب میں لکھا ہے، یہ نہیں کہا تورات میں لکھا ہے، یہ نہیں کہا انجیل میں، یہ نہیں کسی مصحف کے اندر لکھا ہے، تورات انجیل تو اس وقت نہیں اتری، مصحف کے اندر اترا ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی نہیں کہا، بلکہ باپ دادوں کو ہم نے اسی کام کے اوپر پایا ہے۔ جس طرح آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے باپ دادا کی یہ کام تھا، ہم بھی اسی کام کے اوپر چلتے آ رہے ہیں۔ اچھا یہ کیوں انہوں نے کہا، یہ کیوں انہوں نے کہا؟ عقل کے اوپر پرکھا۔ کس کے اوپر پرکھا انہوں نے؟ عقل کے اوپر۔ کیا مطلب تھا؟ اگر یہ قابل عبادت نہ ہوتی مورتیاں، توجہ، اگر یہ مورتیاں قابل عبادت نہ ہوتی تو پھر وہ بزرگ سمجھدار کیوں کرتے ان کی عبادت؟ ہمارے بزرگ سمجھدار تھے، عقل مند تھے، وہ پھر کیوں ان کی عبادت کرتے؟ سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ صاف اقرار کر لیا ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ان کی باتیں کرتے آئے، ہمارے آبا و اجداد یہ کام کرتے آئے ہیں۔ ہاں سیانے کہندے، جس طرح آج کل بھی لوگ ہیں سیانے کہندے، سمجھ آئیے وہی چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ حالانکہ سیانی بات وہی ہوتی ہے جو قرآن اور حدیث بیان کر دیتے ہیں، سمجھے، وہ اصل بات ہوتی ہے۔ یہ سنی سنائی بات کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کے اوپر کیا کرتا ہے، آگے بیان کر دیتا ہے، اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے۔ آدمی کے سنی سنائی بات نہیں، بلکہ کیا ہے، قرآن اور حدیث یہ چیزیں سنی سنائی نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہے، یقین کے اوپر مبنی ہیں یہ باتیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کی بات سنی سنائی ہوتی ہے؟ نہیں۔ حدیث سنی سنائی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ باتیں یقین کے اوپر مبنی ہیں کہ یہ اللہ خود کہتا ہے یہ باتیں، ٹھیک ہے۔ یہ سیانی باتیں ہوتی ہیں، قرآن سیانی باتیں کرتا ہے، حدیث سیانی باتیں کرتا ہے، سمجھ آئیے۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہا انہوں نے ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو واسطے ان کی عبادت کرنے والا۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ہاں اب حضرت کا فتویٰ دیکھو، کہا حضرت نے، حضرت ابراہیم نے فرمایا البتہ تحقیق پکی بات ہے، تم بھی وآباؤکم، تمہارے آبا و اجداد بھی، فی ضلال مبین، گمراہی کے اندر تھے۔ صاف فتویٰ دے دیا کہ تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی کیا تھے، صاف گمراہی کے اندر تھے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی حجت ہے، نہ تمہارے آبا و اجداد کے پاس کیا ہے، کوئی دلیل ہے، جو کوئی حجت ہے، بس اپنی خواہش کی بنا کے اوپر لگے ہوئے، کوئی تمہارے پاس حجت اور دلیل اور برہان ہے ہی نہیں اپنے عمل کے اوپر۔ تم بھی، تمہارے آبا و اجداد بھی کیا تھے، واضح گمراہی کے اندر تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اقبال نے بھی کہا ہے نا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ کیا بات کی ہے، خدا کی قسم، ہے کوئی جرت کسی کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے اور ساری قوم کس کے اوپر ہے، بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، ساری قوم، حتیٰ کہ باپ جو گھر کے اندر حاضر تھا وہ بت پرستی نہیں ہے، بلکہ بت تراش بھی ہے، بت بناتا بھی ہے، سانے ہے بتوں کا، اس کی شکلیں تراشتا ہے، ان کی بتوں کی بنا بنا کے بیچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، اکیلے پوری قوم کا کیا کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں جی، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہا، اب قوم کے لوگوں نے کہا قوم کے لوگوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تعجباً کہا، اجئتنا، آیا ہے تو ہمارے پاس بالحق کی، ساتھ حق کے، ام انت من اللاعبین، یا آیا ہے یا تو ہے کھیل کرنے والوں میں سے، کہ تو ہمارے پاس واقعتاً کوئی حق بات لے کر آیا ہے، یا ویسے کوئی دل لگی کر رہا ہے ہمارے ساتھ، کوئی مذاق کر رہا ہے، کوئی ہنسی کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ تو بتا کہ یہ کوئی حقیقت کے اوپر بات مبنی ہے، یہ کوئی حق لے کر آیا کہ تو ہم سے ہنسی مذاق کر رہا ہے، ٹھیک۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، حضرت نے فرمایا یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے، بلکہ رب تمہارا، رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ تمہارا پالنے والا وہ ہے جو زمین و آسمان کی تربیت کرنے والا، پالنے والا ہے۔ الذی فطرہن، وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا، وہی تمہارا معبود ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے،
تم بھی گمراہ ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جن کو تم پکارتے ہو وہ عاجز ہیں، وہ بے بس ہیں، متصرف مختار نہیں ہے، بلکہ اصل معبود، اصل پکارے جانے کے لائق ذات کون سی ہے؟ جس نے آسمان اور زمین کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہی تمہارا کیا ہے؟ پالنے والا ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ میرے پاس اپنے دعوے کے اوپر دلیل ہے، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، میرے پاس کیا ہے؟ اپنے دعوے پر دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اوپر اس مسئلے کے گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ کی تمام مخلوق جو نیک بندے تھے، ملائکہ تھے، وہ بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں بھی گواہی دینے والوں میں سے گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ ٹھیک ہے، یہی بات ہوتی ہے نا کہ جب کسی ایسے ہرجائی سے آپ کا مقابلہ ہو نا، اور آپ کا مقابلہ اسی بات کے اوپر ہوگا، تجھے یہ پیر نے کیا دیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے بابا جی نے دے رکھا ہے، ان کا نظر کرم ہے، اور آپ کہو گے کہ ہمیں کس نے دے رکھا ہے؟ بولو۔ وہ کہیں گے ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ان کی نظر کرم ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو اس لیے پکارتے ہیں کہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہم عبادت اسی کی کرتے ہیں، پکارتے صرف اللہ کو۔ کیوں؟ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ جو رب زمین و آسمان کا مالک ہے، ہماری پکارے بھی پھر کون سنتا ہے؟ اللہ ہی سنتا ہے۔ تمہاری یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہی عقلی دلائل دیتے تھے، جب کسی سے پالا پڑتا تھا کیا دیتے تھے؟ یہی عقلی دلائل کہ جس ذات نے اتنے بڑے زمین و آسمان کھڑے کیا، وہ عبادت کے لائق تو پھر وہی ذات ہے۔ عبادت کے لائق کیا ہے؟ وہی ذات ہے۔ سمجھ آئیے؟ جس مالک نے فیکٹری بنائی، ٹھیک ہے، تم اس کے اندر ملازم ہو، تمہیں چاہیے تم اسی کا، جو تمہیں مالک تنخواہ دے رہا ہے تمہیں چاہیے تم اسی کی فیکٹری کا کام کرو، بجائے یہ کہ تم دوسرے کی فیکٹری کا کام کرو، تو تم ہوگے مجرم۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کارخانہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ تو عبادت کس کی ہوگی ساری؟ پھر اس کا اللہ کی ہوگی، پکار بھی صرف اللہ کی ہوگی، مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف اللہ ہوگا۔ سمجھے؟ یہ عقلی دلائل ہوتے ہیں سارے۔ اس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عقلی دلائل دیتے تھے، نعمتیں یاد دلواتے تھے ان کو، قوم کو۔ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی کتنی نعمتیں دی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آگے۔ ہائے ہائے، اب کیا فرمایا حضرت نے؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم، قسم با خدا، البتہ ضرور بھی ضرور میں تدبیر کروں گا اصنامکم، تمہارے بتوں کی۔ کرتا ہوں کچھ میں ان کا اچھا علاج کرتا ہوں، یا دوسرا مطلب لاکیدن، البتہ میں ضرور گت بناؤں گا ان کی۔ کیا بناؤں گا؟ گت بناؤں گا، چورا چورا کروں گا تمہارے بتوں کا۔ بعد ان تولوا مدبرین، کیوں گت بناؤں گا؟ کیوں تدبیر؟ ان کے عجز کے اظہار کے لیے، لوگوں کے سامنے ان کا عجز ثابت ہو جائے، لوگوں کے سامنے ان کی بے بسی ثابت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور بعد اس کے یہ کہ پھرو گے تم پیٹھ دینے والے۔ ٹھیک ہے، قوم کے اندر کوئی میلہ ہوتا تھا، مفسرین کہتے ہیں کہ جب تم اپنے تہوار کے اوپر چلے جاؤ گے، پیچھے بستی تمہاری جو بت خانہ یہ کیا ہو جائے گا؟ خالی ہو جائے گا۔ پھر میں ان کی اچھی طرح کیا کروں گا؟ گت بناؤں گا، میں بتاؤں گا تمہیں یہ کتنے عاجز ہیں، یہ کتنے بے بس ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ حضرت کی دلیل کا تو کوئی اثر نہیں نہ لیا کہ رب تمہارا وہ ہے جو آسمان زمین کا رب ہے، کوئی اثر نہیں۔ حضرت نے سوچا کہ کوئی سکیم لڑاؤ، کوئی اور سکیم اس کی ایجاد کی جائے جس کی وجہ سے ان کا کیا ہو جائے؟ عزت کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے، ان کی بے بسی ثابت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ہاں، پس کر دیا حضرت نے ان کو جزازن، ٹکڑے ٹکڑے۔ ٹھیک ہے، چورا چورا کر دیا ان بتوں کو۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ہاں، مگر بڑا واسطے ان کے۔ ٹھیک ہے، بڑا واسطے ان کے۔ ٹھیک ہے، وہ بت کیا کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ طرف اس کے رجوع کریں۔ ٹھیک ہے، اب میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں نے آیت سمجھانی ہے، یہ دوبارہ دیکھ لیں۔ پس کر دیا واسطے ان کے، پس کر دیا ان کو حضرت نے جزازن، ٹکڑے ٹکڑے، اللہ کبیر اللہم، مگر بڑا واسطے ان کے، کہ اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، بڑے بت کو۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں طرف اس کے۔ ٹھیک ہے، جب وہ سارے تہوار کے اوپر چلے گئے تو اب حضرت نے ایک تیشا پکڑا، کلہاڑی پکڑی ایک، اب چلے گئے ان کے بت خانے کے اندر
جو انہوں نے میخانہ بنایا ہوا تھا اپنا، جدھر نذرانے روٹیاں رکھتے تھے، دیکھا ایک بڑا بت ہے دیو، اور باقی چھوٹے چھوٹے بت انہوں نے ارد گرد سجا کے رکھے ہوئے ہیں، معبود بنا کر، دونوں جانب ان کے چھوٹے چھوٹے بت۔ یہاں تو تفصیل نہیں ہے، انشاءاللہ آگے اس صورت میں تفصیل آئے گی۔ تو حضرت نے سب سے پہلے جا کے بت توڑے نہیں، بلکہ جا کے ان سے سوال کیا، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہے تم یہ؟ کیونکہ یہ مشرکین جو ہوتے ہیں یہ کچھ کھانے پینے والی چیزیں نذرانے یا اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، جس طرح ہندو کرتے ہیں نا، مورتیوں کے سامنے کھانے پینے والی چیزیں میٹھی میٹھی رکھ دیتے ہیں، یہ بھی قبر پرست بھی اسی طرح کرتے ہیں، کھانے پینے والی چیزیں وہاں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بزرگ کیا ہوں گے؟ راضی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے پرانے دور کے مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کہ وہ کچھ چیزیں کھانے پینے والی وہاں چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ حضرت نے سوال کیا، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ مردے یہ سنتے ہیں مورتیاں، بلکہ بطور استہزاء، ٹھیک ہے، بطور استہزاء، کھاتے کیوں نہیں ہو تم؟ اور دوسرا سو ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ ٹھیک ہے، جب نہ آواز آئی تو پھر حضرت نے اٹھایا کلہاڑا، مارنا شروع کر دیا غصے میں، او پار او مار، توڑ پھوڑ شروع کر دی ساری، سمجھ آئیے کہ سارے بتوں کو توڑ دیا چھوٹے چھوٹے، آخر کے اندر ایک بڑا بت جو بٹا تھا، کلہاڑی اٹھائی اس کے کندھے کے اوپر رکھ دی، سمجھ آئیے، کلہاڑی اٹھائی اور اس کے کندھے کے اوپر رکھ دی۔ اب ذرا آیت کے اندر غور کرو، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ طرف اس کے رجوع کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر تین احتمال ہیں، تین احتمال۔ پہلا احتمال جو زیادہ تر مفسرین نے لیا ہے، شاید وہ مشرکین جو ہیں اپنے بڑے بت کی طرف رجوع کریں، اور اگر اس سے پوچھیں بڑے سے کہ ان چھوٹے معبودوں کو کس نے توڑا ہے، ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی غرض ان کو الزام دینا ہے کہ ظالموں، کہ جن بتوں کو تم نے معبود بنا کے رکھا ہوا ہے وہ تو ایسے عاجز ہیں، وہ اپنی جان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس بڑے بت سے پوچھیں کہ ان چھوٹے کو کس نے توڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الزام دینا مقصود تھا۔ اب ظاہری بات ہے بڑا بت سے پوچھتے، اس نے بولنا تھا۔ دو چیزیں اب غور کرو، دو صفتوں کی نفی کر رہے ہیں حضرت ابراہیم، غور کرو، غور، دو صفتوں کی نفی۔ اگر وہ آ کے پوچھیں گے اپنے بڑے معبود سے، وہ تو بول ہی نہیں سکے گا، ٹھیک ہے، کہ ان چھوٹے معبودوں کو کس نے توڑا ہے، ٹھیک ہے۔ جو معبود اپنی جان کی حفاظت کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، ایک صفت، اگر پوچھیں گے تو نہیں بولے گا، جو معبود جانتے بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کیا کس نے ہے، علم غیب بھی آ گیا، تو ان کو کیوں تم معبود بناتے ہو؟ پھر یہی حضرت ان سے یہی چیز بنوانا چاہتے تھے کہ ان کا عجز ظاہر کرنا چاہتے تھے، ان کی بے بسی کو ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ اپنے بڑے بت کی طرف کیا کریں؟ رجوع کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، لعلہم الیہ یرجعون، یہ الیہ کی جو ضمیر ہے نا، تاکہ وہ اس کی طرف، یہ الیہ ہی ضمیر، اس کی طرف، یہ اس کی طرف سے مراد ہے کہ حضرت ابراہیم خود ہیں، میری طرف رجوع کریں، میں ان کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بھی جواب دیا مفسرین نے۔ تیسرا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے، الہی کی ضمیر اللہ کی طرف، تاکہ وہ اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف رجوع کریں، شرک کو چھوڑ کے، اپنے بتوں کی عبادت کو چھوڑ کے وہ کس کی توحید کی طرف آ جائیں؟ اللہ کی توحید کی طرف۔ لیکن پہلا جواب جو ہے وہ راجح ہے، پہلا جواب زبردست ہے کہ بڑے بت سے پوچھے، کیونکہ انہوں نے بڑے بت کو چھوڑا ہی اسی لیے تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں، کلہاڑی اس کے کندھے پہ جو رکھی اسی لیے چھوڑا تھا کہ اس سے پوچھیے آگے، کہ جس کی وجہ سے، جس کے بڑے بت کی یہ کیا کرتے ہیں؟ عبادتیں کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اللہ اکبر، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ آگے سارے تہوار سے جب آئے نا واپس، دیکھا کہ ساری بستی اجڑی ہوئی ہے، یہاں تو معبود سارے گرے پڑے ہیں، یہاں پہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کا ناک ٹوٹا ہے، کسی کے کان ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا دماغ کھوپڑی اڑی پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قوم کے لوگوں نے جب دیکھا تو اب آپ کو پتہ ہے قوم کے لوگ جب واپس آئے تو سیدھا کدھر آتے ہوں گے؟ بابا جی کے دربار میں، ٹھیک ہے، سلام پیش کرنے کے لیے کہ حضرت ہم زندہ سلامت واپس آ گئے میلے سے، تہوار سے، ٹھیک ہے۔ قالو، کہا انہوں نے، من فعل ھذا، وہ کس نے کیا یہ کام؟ کس کے؟ بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالم، بے شک البتہ وہ بڑا ظلم کرنے والوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ جب سارے عید سے واپس آئے تو دیکھا اپنے معبودوں کو، تو کیا کہا کہ کس نے یہ کام کر دیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ ہمارے بزرگوں کو کس نے توڑ پھوڑ کر دیا؟ کس نے یہ مزار کو گرا دیا؟ ٹھیک ہے، وہ بڑا ظلم کرنے والا ہے۔
قالو کہا انہوں نے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ٹھیک ہے، کہا انہوں نے ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جو ذکر کرتا ہے ان کا، کن کا؟ یہ بتوں کا، ٹھیک ہے، کس طرح ذکر کرتا ہے؟ برائی کے ساتھ، ٹھیک، یقال لہ ابراہیم، کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم، ابراہیم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قالو سمینا، وہ جو کھڑے تھے دربار کے اندر، بت خانے کے اندر، کچھ لوگوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ ان میں سے جو لوگ ابراہیم سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے تھے، تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ہمارے بتوں کا کیا کرتا ہے؟ تذکرہ کرتا ہے، جو ہمارے بتوں کے بارے میں کہتا ہے یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ متصرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس شخص کو ابراہیم ابراہیم کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ قوم کے لوگوں نے اب کیا کہا؟ قالوا فأتوا بہ، کہا قوم کے لوگوں نے لے آؤ پھر اس کو، لے آؤ پھر اس کو، کہاں؟ علی اعین الناس، اوپر آنکھوں لوگوں کے، ٹھیک ہے، کہا اس نے کہ لے آؤ تم، کہ اوپر آنکھوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ حاضر ہوں وہ، دو مطلب ہے اس کے، تاکہ حاضر ہوں وہ، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ تاکہ لوگ گواہی دیں کہ واقعتاً کس نے کام کیا؟ یہ ابراہیم نے کیا، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب لعلہم یشہدون، لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ لوگ دیکھیں کہ جو ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کرتا ہے اس کو کیسی ہم عبرتناک سزا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دو باتیں ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہا انہوں نے آیا تو نے کیا ہے ہمارے آیا تو نے کیا ہے یہ کام بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ ہے ابراہیم؟ انہوں نے کیا کہا؟ آیا تو نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ ٹھیک ہے، آگے بھی دیکھ لو۔ قال بل فعلہ، فرمایا حضرت نے بلکہ یہ کام کیا ہے کبیرہم، بڑے ان کے نے، ھذا، جو یہ ہے۔ یہ آیت بڑی مارکۃ الآراء آیت ہے، یہ سمجھ نہیں آئے ترجمہ غور سے دیکھ لو، مفسرین نے صفحات کالے کر دیے یہاں پہ، بڑی مارکۃ الآراء آیت ہے۔ کہا حضرت نے بلکہ کیا ہے یہ کام، یہ توڑنے والا یہ کام کیا ہے اس نے، کبیرہم، ان کے بڑے نے، ھذا، جو یہ ہے، ٹھیک ہے، فاسألوہم، پس پوچھو تم ان سے، پوچھو تم ان سے، ٹھیک ہے، ان کانو ینطقون، اگر ہیں یہ بولنے والے، پوچھو تم ان سے اگر ہیں یہ بولنے والے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ ایک بات سمجھو، حضرت کا باپ کیا تھا؟ مجاور، ٹھیک ہے، کیا تھا؟ مشرک بھی تھا، مجاور بھی تھا، بت تراش، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ مجاور کا کام کیا ہوتا ہے؟ بڑے کام ہوتے ہیں۔ ایک کام مجاور کا یہ ہوتا ہے کہ یہ رات دن کیا ہے اسی کے پاس رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی مرید باہر سے، باہر کے شہر سے آ کے جب قبر کے پاس بیٹھتا ہے، مورتی کے پاس بیٹھتا ہے، رات کو جب یہ اٹھتا ہے مجاور، صبح کو اس مرید کو کہتا ہے جو آنے والا ہوتا ہے کہ تیرے متعلق میری بابا جی سے بات ہو چکی ہے، بابا جی نے تیرے متعلق یہ کہا ہے کہ تو 9 راتیں اور بیٹھ یہاں پہ، جس کو یہ جانگلی لوگ کہتے ہیں نرتیاں، سمجھ آئی ہے، 9 راتیں اور بیٹھ جا، تجھے بابا جی بہت پسند آئے ہیں، تیرا تزکیہ نفس ہو جائے گا، تو یہاں پہ اور بیٹھ، ٹھیک ہے، یا بابا جی کے تیرے بارے میں مجھے یہ بات کہی ہے کہ تو اس طرح کر، کالا دمبا تو لے کے آ، تو نے پچھلے سال نہیں دیا تھا، اس سال تو دے، تو انشاءاللہ اگلے مہینے تیری اولاد ہو جائے گی، ایسی کرامت ہوگی 1 مہینے کے اندر تیرا بیٹا پیدا ہو جائے گا، تو یہ پریشان ہونے کی ضرورت۔ مجاور کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کس کے گھر میں ہوئی ہے؟ مجاور کے گھر میں ہوئی ہے، سمجھ آئی ہے؟ مجاور کے گھر میں پرے بڑے، مجاور کے گھر میں تربیت ہوئی، مجاور کے گھر میں پرورش ہو رہی ہے۔ حضرت یہ باتیں ساری سنتے تھے، یہ ٹال مٹول جو ساری ان کی ہوتی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میاں تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ تمہارے تو عقیدے ہیں، یہ بولتے ہیں، یہ تم ان سے باتیں کرتے ہو، ان سے پوچھ لو، یہ بڑے سے پوچھ لو، یہ تمہارے سے باتیں کرتا ہے، تم خود ہی تو کہتے ہو، اس سے پوچھو یہ بت کس نے توڑے، ہم مجھ سے یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ایک بات اچھا، یہاں پہ ایک بڑا زبردست سوال ہوتا ہے، بڑا زبردست سوال ہے۔
मुफस्सिरीन ने बड़ा उठाया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने पूछा ये काम किसने किया है? हजरत ने क्या जवाब दिया? इनके बड़े ने। इशारा उसकी तरफ कर दिया, बड़े से पूछ लो। हालांकि काम किसने किया था? खुद किया है। तो खुद क्यों नहीं इकरार किया हजरत ने कि मैंने ये काम किया है? हाँ, ये तो फिर झूठ हो गया। हजरत ने क्यों नहीं इसको माना? क्यों नहीं कहा कि ये काम मैंने किया है? इसके जवाब मुफस्सिरीन ने बड़े दिए हैं। 3 जवाब मैं आपके सामने रखूंगा, आप गौर से देख लेना, ठीक है। पहला जवाब इसका यह है कि ये जो निस्बत है ना, बल फालहू, ऊपर देख लो, अब उंगली रख लो, बल फालहू, बल्कि ये काम किया है बड़े ने, कबीरुहुम, बल्कि ये काम किया इसने, बड़े ने, जो ये खड़ा है, ठीक है। ये जो हजरत ने निस्बत की थी, ये मतलब कि ये काम बड़े ने किया है, मतलब ये है कि बड़ा जो है ये इसका सबब बना है। ये निस्बत सब जो ये बड़े ने किया है काम, मतलब क्या है? ये बड़ा इसकी क्या बना है? सबब बना है। मिसाल के तौर पे अमर ने जैद के बाप को गाली दी। अमर ने गाली दी किसके बाप को? जैद के बाप को। जैद ने फिर अमर के बाप को गाली दी। किसी ने जैद से पूछा तूने अमर के बाप को गाली क्यों दी? जैद ने कहा इसने मेरे बाप को गाली दी, मैंने इसके बाप को फिर गाली दी। अगर ये मेरे बाप को गाली ना देता तो मैं इसके बाप को गाली ना देता। तो गाली इसी वजह से दी कि वो बाप क्या बन गया? सबब बन गया कि इसने मेरे बाप को गाली दी है और मैंने इसके बाप को गाली दी। जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने बाप को गाली ना दिया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, कोई अपने बाप को भी गाली देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब तुम किसी के बाप को गाली दोगे तो लोग फिर तुम्हारे बाप को भी क्या देंगे? गाली देंगे। समझ आई है? तो इस तरह आपने फरमाया कि तुम लोग बड़े बुत की क्या करते थे? ज्यादा इबादत करते थे। मुझे इसके ऊपर बड़ा गुस्सा था, मैंने ये इनको खत्म किया, मैंने ये इनको सबको तोड़ा। क्यों तोड़ा? ये बड़ा बुत जो क्या है इसका सबब बना है, बल्कि ये काम इसने किया, इनके बड़े ने किया। मतलब क्या है? ये बड़ा क्या बन गया है? सबब बन गया है। पीछे सूरत इब्राहिम के अंदर एक आयत गुजरी थी, रब्बी इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरा, कि ऐ मेरे रब, बेशक इन्होंने बहुत सौ को गुमराह किया है। इन असनाम ने बहुत सौ को गुमराह किया है। हालांकि बुत तो गुमराह नहीं करते, बल्कि बुत गुमराही का सबब बनते हैं। बुत गुमराह नहीं करते, बल्कि बुत गुमराही का क्या बनते हैं? सबब बन जाते हैं। कि ये जो काम किया ना, बल फालहू कबीरुहुम हाजा, बल्कि ये काम किया इसके बड़े ने। मतलब क्या है? कि ये बड़ा इनके तोड़ने का क्या बना है? सबब बना है। समझ आ गया? एक जवाब, पहला जवाब ये। दूसरा जवाब इसका ये बहुत से उलमा ने दिया है, बल फालहू फाइलुन, यहां पे फाइलुन महजूफ है, बल्कि इसको किया है करने वाले ने। ठीक है, इसको किया है करने वाले ने। फाइलुन वो लफ्ज क्या है? महजूफ है। यानी ये जिसने भी किया है, किसने किया? जिसने भी किया उससे पूछो, बाबा मुझसे क्यों पूछते हो? ये मतलब है दूसरा जवाब। ये बहुत से उलमा ने ये जवाब दिए। लेकिन एक जवाब, तीसरा जवाब है जो इंशाल्लाह आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। बड़ा आसान जवाब है और इसको मैं मिसाल के जरिए समझाने लगा। मिसाल के तौर पे 2 बंदे हैं। एक बंदा है जो अनपढ़ है, लिखना ही नहीं जानता, ठीक है। दूसरा बंदा वो है जो लिखना जानता है, बड़ा खूबसूरत लिखना जानता है, खुशखती बड़ी अच्छी तरह जानता है, ठीक है। अब जो खूबसूरत लिखना जानता है उसने तख्ती के ऊपर लिखा। अब जब तख्ती के ऊपर चीज लिखी तो अब जो लिखना नहीं जानता वो आके पूछता है, क्या ये तूने लिखा है? ठीक है। अब वो लिखने वाला क्या कहता है? हां जी तूने लिखा है। क्या किया? हां जी तूने लिखा है। क्या मतलब? तूने लिखा है। जब तुझे पता है यहां पे लिखने वाला मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, ठीक है। जब तू लिखना जानता ही नहीं है, मैं लिखना जानता हूं, तो फिर क्या मतलब? किसने लिखा है? मैंने लिखा है। मिसाल समझ आई है कि नहीं? समझ आई है कि जब तुझे पता, उसने आगे क्या कहा कि किसने लिखा है? ये तूने लिखा है। तो लिखने वाले ने क्या जवाब दिया? जी तूने लिखा है। तंज किया, जी तूने लिखा है। यानी जब तू जानता है कि तू नहीं लिख सकता,
تو پھر کس نے لکھا ہوگا؟ یہ میں نے لکھا ہوگا. اچھی سمجھے، یہ عرب کے محاورے ہیں، یہ عرب کے اندر محاورے بولے جاتے تھے عربی زبان کے اندر. تو جب ابراہیم علیہ السلام یہ کام کرنے والے تھے اور وہ جو کبیر تھا وہ کام کرنے والا نہیں تھا، یہ کام کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کبیر جو تھا ان کا بڑا یہ کام کرنے والا نہیں تھا. آپ سے پوچھا گیا کیا یہ کام تو نے کیا ابراہیم؟ تو حضرت فرمانا چاہتے تھے میں نے کیا ہے اور اس بڑے نے کیا یہ کام. سمجھ آئیے، یہ کام میں نے کیا ہے اور اس بڑے نے کیا یہ کام. یہ طرز تھے عرب کے اندر بولنے کے. ٹھیک ہے، جب حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کیا یہ کام تو نے کیا بابا ہمارے معبودوں کے ساتھ، حضرت نے کیا جواب دیا؟ یہ کام میں نے کیا ہے اور کس نے کیا ہے؟ تمہارے بڑے نے یہ کام کیا، کبیرہم، تمہارے بڑے نے یہ کام کیا. سمجھ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد جو تھی وہ یہ تھی کہ جو ہستیاں بولنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے، جو اپنی جان بچانے کے لیے بھی قادر نہیں ہے، جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس بت خانے کے اندر کس نے آ کے یہ اجاڑا کیا ہے، تو ایسی ذات عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، ایسی ذات نظر نیاز کے سجدے کے لائق نہیں ہو سکتی. سمجھ آئی ہے؟ بتوں کو توڑنے والے بھائی اگرچہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، تو حضرت نے یہ جو کہا نا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ تمہارے ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا بلکہ یہ بطور استہزاء تھا. استہزاء، مذاق. حضرت ان کی جہالت کو واضح کرنا چاہتے تھے، جاہلو تم اتنے جاہل ہو کہ یہ بڑا جو بول ہی نہیں سکتا تمہیں بتا ہی نہیں سکتا کہ چھوٹے معبودوں کو کس نے توڑا ہے، کیوں ان کی باتوں کے اوپر تم تلے ہوئے ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کے توڑنے کے اوپر نہ صراحتاً اقرار کیا نہ صراحتاً انکار کیا ہے، بلکہ ایسی بات کہی جس سے ثابت ہو گیا کہ توڑنے والا ہے کون. بات ہی ایسی کہی کہ ثابت ہو گیا کہ توڑنے والا کون ہے. خلاصہ کلام یہی ہے، جب یہ نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، اپنی جانوں کے مالک نے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تو پھر ایسی ذات عبادت کے لائق بالکل نہیں ہے. بغداد کے اندر بھی دھماکے ہوئے تھے کہ نہیں؟ بولو، جانتا ہے کوئی تاریخ پڑا ہوا ہے بغداد کے اندر کس کا فتنہ اٹھا تھا؟ بولو، تتاریوں کا. آخری بغداد کے اندر کس کی قبر ہے پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتا؟ ہاں، 11ویں والے پیر کی. ہاں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وہاں قبر ہے، مقبرہ ہے، مزار ہے. اور پاکستان سے ہمارے لوگ جاتے ہیں، خاص طبقہ وہاں پہ جاتا ہے، اور ان کا یہ بھی کام ہے کہ عمرے کے اوپر جانا اتنا ثواب نہیں جتنا ان کے مقبرے پہ جا کے حاضری دینا ثواب ہے. سمجھ، بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے، ایک خاص قسم کی پگڑیاں پہن کے وہاں پہ جا کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو صاف ان کی قبر پہ جا کے پکارتے ہیں کہ حضرت ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. بغداد کے اندر خلافت عباسیہ کتنے سال حکومت رہی ہے؟ اس کے 800 سال. ٹھیک ہے، اور ساری روئے زمین سے یہ سمٹتی آخر کے اندر بغداد کے اندر خلافت عباسیہ اسلامی خلافت تھی، آخر کے اندر بغداد میں بسی. اور یہاں سے کس نے ختم کیا تھا؟ منگول تتاری اٹھے تھے، انہوں نے آ کے بغداد کو بھی کیا کر لیا؟ فتح کر لیا. بولو، اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر مرنے کے بعد بھی کچھ کر سکتے تو اپنے شہر کو تو بچا لیتے کم از کم. لیکن اس شہر کے اندر بھی غداریاں ہوئی، منافقت ہوئی، اور غداریاں کرنے والے بھی اپنے، منافقت کرنے والے بھی اپنے. اسلامی لبادہ جنہوں نے اوڑھ کے رکھا ہوا تھا، منافقت کا لباس پہنو، اسلامی خلافت کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. سمجھ آئی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وہاں پہ مقبرہ ہے. اور گزشتہ سالوں میں وہاں پہ دھماکے بھی ہوئے، امریکہ نے جب کیے تھے سارے کے سارے. اگر شیخ عبد القادر جیلانی مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، تو اپنے شہر کو بھی کیا کر لیتے؟ بچا لیتے. لیکن چونکہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق اس دنیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. سمجھ آ گیا بات؟ ہائے ہائے ہائے. دیکھیں جی آگے، فراجعوا الی انفسہم. سبحان اللہ. آج کا مولوی جو ہے وہ بنی بنائی جماعت کے اندر جا کے بات کرتا ہے، بنی بنائی جماعت کے اندر جا کے کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے.
اور یہ واحد اکیلا شخص ابراہیم ہے کہ جس نے اپنی جماعت کے اندر نہیں جا کے بات کی، بلکہ اس نے جماعت کو بنایا تھا. ٹھیک ہے، کوئی ہے ہی نہیں اس کا ساتھ دینے والا، باپ بھی ساتھ دینے والا نہیں، قوم محلے والے رشتہ دار کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اکیلے خود ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہی ابراہیمی سوچ ہے، یہی ابراہیمی سوچ ہے کہ اللہ کی خاطر اگر میرے سامنے سارا جہان بھی آ جائے اللہ کا مخالف، میں سب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہی ایک مجاہد کی سوچ ہوتی ہے. نہ رشتہ دار کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا. باپ نے بھی دھمکی دی، اگر تو نے نہ چھوڑا میرے معبودوں کو، میرے معبودوں کی توہین کرنا تو نے نہ چھوڑی، میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا. حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں ابا جان، اپنے رب کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا. سلام علیکہ، جا میں تجھے سلام کرتا ہوں. آخری اپنے گھر کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ گھر کو بھی چھوڑ دیا، وطن کو بھی چھوڑا. عراق میں پیدا ہوئے تھے، چلے گئے ملک شام کی طرف، وطن کو بھی چھوڑا. اور بڑھاپا آ گیا، اولاد بھی کوئی نہیں. جب اولاد مانگی، اللہ نے بیٹا اسماعیل دیا. بیٹا اسماعیل ہوا، اللہ نے کہا چل اس کو چھوڑ کے آ جا اس بیابان وادی کے اندر میرے گھر کے قریب. اللہ اکبر. ہے کوئی اتنی قربانیاں دینے والا؟ آئے ہوں گے کسی کے اوپر اتنے امتحان ہے، اتنے سخت سخت امتحان آئے، سخت سخت امتحان. اور پھر جب وہی بچہ پہلا جب بڑا ہوتا ہے، جوانی ہو کے قدموں کے اوپر چلتا ہے، اللہ کہتے ہیں چل اس کے اوپر چھری پھیر. ابراہیم اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اور یہ امتحان ایسا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانا. ایسا امتحان کہ دنیا والے اگر کسی کا پرچہ لے، پرچہ بنانے والا کہتا ہے میں نے پرچے کو آسان بنایا تھا، اور پرچہ لکھنے والا دینے والا کہتے تھا پرچہ بڑا مشکل تھا. اور یہ ابراہیم کے اوپر ایسا امتحان تھا کہ امتحان لینے والے نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ بے شک یہ ابراہیم کے اوپر کھلی آزمائش تھی، بڑا مشکل امتحان تھا. لیکن میرا ابراہیم بھی اس امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر لے کے کامیاب ہو گیا. سمجھ آئی؟ بڑی قربانیاں ہیں حضرت ابراہیم کی. یوں ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری ملت بنایا تھا. اللہ نے قرآن میں کہا میرا ابراہیم ایک پوری جماعت ہے، پوری امت ہے، اکیلا فرد پوری امت ہے، پوری جماعت ہے. بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی بڑی، کہ باپ ہے بیٹے کو قربان کر دیا، اسماعیل کو. اگر بیٹا ہے باپ کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا. ابراہیم خود بیٹا ہے، باپ کو کیا کر دیا؟ اللہ کے لیے قربان کر دیا. اللہ اکبر. اور جب باپ بنے، بیٹے کو کیا کر دیا؟ اللہ کے لیے قربان کر دیا. سبحان اللہ. حج کے اوپر سب سے زیادہ ادائیں وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ہیں. یہ گھرانہ اللہ کو ایسا پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر ان کی اداؤں کو کیا کر دیا؟ فرض کر دیا ہے. اللہ نے فرض کر دیا ہے، اگر یہ کام نہیں کرو گے تمہارا حج ہی قبول نہیں کروں گا. سمجھ آئیے؟ اللہ آگے دیکھو جی. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. پس رجوع کیا انہوں نے اپنے دلوں کی طرف. فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. اچھا جب اپنے جی میں دیکھنے لگے نا واقعتاً یار ابراہیم کی بات تو سچی ہے، یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اپنے جی میں جب انہوں نے دیکھا نا تو آپس میں کہنے لگے ہاں یار واقعتاً بات یہ ہے کہ ہم ظلم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، فقالو، آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی ہو ظلم کرنے والے. ظالموں جو نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، کیوں ان کی باتیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ کیا، لیکن پھر بھی شیطان بھی تھا نا ایک طرف، وہ بھی کوئی کام کرنے کے لیے آیا ہے. اس کی ضلالت اور گمراہی جو اس نے دل کے اندر بٹھا دی تھی نا، پھر اس نے جوش مارا. پھر کیا کیا انہوں نے؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم. ہاں، پھر واپس کیے گئے اپنے سروں پر. ٹھیک ہے، کفر سے لوٹائے گئے. ٹھیک ہے، کفر سے لوٹا دیے گئے تھے ایک بار کہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ واقعتاً ہم کیا ہے ظلم. لیکن اس اقرار کے بعد کہ اپنے جانوں کے اوپر ہم نے ظلم کیا، اس اقرار کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ پڑے. ٹھیک ہے، پھر وہ لوٹے اپنے سروں پر. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. کیا کہا پھر؟ اے ابراہیم البتہ تحقیق تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے یار، تو بھی تو جانتا ہے یار یہ نہیں کوئی، تو بھی کوئی سوچ نا، یہ تجھے پتا ہے، تو ہمیں کہہ رہا ہے ان سے پوچھو کس نے توڑا ہے، تو بھی تو جانتا ہے یار یہ نہیں بولتے. ہمارے حضرت اس کو بڑے عجیب انداز کے اندر ڈھالا کرتے تھے اسی آیت کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بچپن سے یہ ساری سرکشیاں ان کی دیکھ رہے تھے، ساری شرارتیں ان کی دیکھ رہے تھے یہ مشرکوں کی. ٹھیک ہے، اب جب حضرت نے کہا ان سے پوچھو کس نے توڑے ہیں بت، اگر یہ بولنے والے ہیں تو ان سے پوچھو. ٹھیک ہے، پھر ایک بندہ درمیان سے اٹھا
اس نے کہا وہ چپ کر چپ کر، وہ بابا تجھے پتہ ہی ہے یہ نہیں بول سکتے. اچھا نہیں بول سکتے یہ ہیں؟ اچھا وہ ہنستا بول کسی کو پتہ نہ چلے. تجھے پتہ یہ نہیں بول سکتے، اپنا ہاتھ ہولا رکھ کسی کو پتہ نہ چلے. کیوں ہماری یہاں پہ روزی روٹی جو لگی ہوئی ہے کیوں برباد کروانا چاہتے ہیں ہماری یہاں سے؟ تجھے پتہ ہی ہے یہ بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے آگے دیکھو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بات جس موڑ پہ ان کو لانا چاہتے تھے نا وہ حضرت نے بیان کیا. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. کہا حضرت نے کیا تم باتیں کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کی جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں کسی چیز کا اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسی موڑ کے اوپر حضرت لانا چاہتے تھے. جب ظالموں تم مانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، اقرار تو کر لیا نا ایک بار، بول نہیں سکتے، اپنی جانوں کے بھی مالک نہیں ہے، اپنے آپ سے نقصان کو دور نہیں کر سکتے، کیوں تم ان کو غائبانہ حاجات میں مشکلات میں پکارتے ہو؟ کیوں ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو؟ کیوں تم ان کو سجدے کرتے ہو؟ کیوں تم ان کو غائبانہ حاجات میں پکار رہے ہو؟ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. اف لکم کیا ہے؟ اف اس کا مطلب ایک تف بھی ہوتا ہے اور ایک اور معنی بھی ہے بیزاری، بیزار ہوں میں، لکم واسطے تمہارے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان ہستیوں سے جن کی تم عبادتیں کرتے ہو اللہ کے علاوہ. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ظالموں ایک بے جان مورتیوں کو تم پکار رہے ہو، اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک سمجھے ہوئے ہو، تم عقل نہیں رکھتے؟ جو تمہیں نفع نہ دے سکے نقصان نہ پہنچا سکے، تم ایسی ہستیوں کیا کر رہے ہو؟ یہ باتیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے آگے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. حضرت کی جب اس دلیل کا جواب ہی نہیں آیا ان کے پاس تو اب وہ ہتھیاروں پر اتر آئے، جیسا کہ باطل پرستوں کا پرانا دستور ہے. جب باطل دلیل میں ہار جاتا ہے پھر وہ ہتھیار ہی اٹھاتا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں کہ جب تک یہ زندہ رہے گا نا ہماری جڑیں اکھاڑتا رہے گا، اس کو ختم کرو. ٹھیک ہے تاکہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا ختم نہ ہو، اس کو ختم ہی کر دو. کہا انہوں نے اب جلاؤ تم اس کو. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ یہ دو مطلب ہیں اس کے. اور مدد کرو تم اپنے معبودوں کی. ایک دوسرا بدلہ لو تم اپنے معبودوں کا. اس نے توڑا ہے نا، اس کو جلا دو. یہی اس کا ہمارے بدمودہ کا. ان کنتم فاعلین اگر ہو ہی تم کرنے والے تو یہ کام کرو، ورنہ ہمارے معبودوں کی عبادت ختم ہو جائے گی اگر یہ زندہ رہا. ٹھیک ہے ہاں آگے کیا کیا انہوں نے؟ حضرت 80 گز لمبی 40 گز چوڑی انہوں نے آگ جلائی. یہ مورخین ہی بتلاتے ہیں 80 گز. اس وقت کا بادشاہ بھی تھا نمرود. ٹھیک ہے وہ بھی بے ایمانی سی کاموں میں شامل تھا. انہوں نے بادشاہ سے بھی کہ سارا یہ کام کروا لیا کہ ہمارے معبودوں کی توہین ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. نمرود نے بھی حکم دے دیا. 80 گز لمبی 40 گز چوڑی آگ، سمجھ آئیے، بالن اکٹھا کیا گیا، لکڑیاں اکٹھی کی گئیں. اور مورخین یہ بھی لکھتے ہیں 40 دن تک یہ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں. لوگ نظر و منت مانا کرتے تھے میرا یہ کام ہو گیا میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنے من لکڑیاں دوں گا. خیر مورخین کی یہ باتیں ہیں، یہ ساری بڑی لمبی لمبی یہاں پہ روایتیں ہیں. تو خیر جب آگ جلائی گئی، ٹھیک ہے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے پر اکتفا کر لیا. اب سارے نمرود بیٹھا ہے، وزیر بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ کے وزیر سارے بیٹھے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم کو چیخا میں لٹکایا گیا. وہ چیخا جھولا جھلایا گیا نا جب، ٹھیک ہے جب آگ کے قریب پہنچنے لگے، ٹھیک ہے اللہ اکبر، جب آگ کے قریب آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے. کون آیا؟ جبرائیل علیہ السلام آگے آ کے کہا حضرت میرے ذمے کوئی کام ہو فرماؤ. حضرت نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ اچھا کار ساز ہے. اچھا ٹھیک ہے حضرت آپ کے لیے اللہ کافی ہے، لیکن کوئی پیغام جو میں اللہ کو جا کے دے دوں، کوئی ایسا پیغام دے جو میں اللہ کو جا کے کیا کر دوں، دے دوں. حضرت نے فرمایا حسبی من سؤالی، حسبی من سؤالی علمہ بحالی، کہ پیغام اس کو دیا جاتا ہے جو جانتا نہ ہو. وہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے اپنے ابراہیم کی حالت کو، میرا ابراہیم میری توحید کی وجہ سے آگ میں جا رہا ہے، چھلانگ لگا رہا ہے.
سمجھ آئی ہے؟ وہ جانتا ہے پیغام اس کو دیا جاتا ہے جس کو حال کا علم نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں ہے میرے بارے میں، سمجھ آئی ہے؟ وہ جانتا ہے مجھے پیغام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری روایت یہاں یہ بھی مورخین نے ذکر کی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت بتائیں یہ بارش کا فرشتہ آ گیا ہے، یہ آندھیاں چلانے والا فرشتہ آ گیا ہے، بتائیں آپ کی کوئی خواہش، کوئی حاجت؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا لا حاجت علی، کوئی حاجت نہیں ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں ہے جبرائیل، اس معاملے سے تو بھی نکل جائے، یہ صرف میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، بس یہ تار میری اس کے ساتھ جڑی ہے، وہ دیکھ رہا ہے مجھے، میں اس کی خاطر آگ کے اندر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہیں عشق طور پر دیدار ہے، کہیں عشق ذبح کو تیار ہے، کہیں عشق نے بہکا دیا، کہیں عشق نے شاہ مصر بنا دیا، کہیں عشق آنکھ کا نور ہے، کہیں عشق کوہ طور ہے، کہیں عشق تو ہی تو ہے، کہیں عشق اللہ ہو ہے، کہیں عشق اللہ ہو ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ سانو لوڑ نہیں ہور زمانے دی، روح یار دا کلمہ پڑھیا ہے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہماری روح نے بھی اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جا تو بھی نکل جا، سائیڈ پہ ہو جا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ ہے۔ اب اللہ نے کیا حکم دیا؟ جب جا رہے ہیں آگ کے اندر، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی ابراہیم کے اوپر، اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا تو، اور سلامتی والی علی ابراہیم، اوپر ابراہیم کے۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ تیرے جلانے کے اندر یہ آگ راکھ بنانے کی تاثیر ہم نے رکھی، جلانے کی تاثیر ہم نے رکھی، لیکن آج میرا پیغمبر تیرے اندر آ رہے، اس کے استقبال کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا، آج تجھے رخ موڑنا پڑے گا اپنا، آج تجھے اپنا رخ موڑنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آیت کے اندر دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ بردن کے ساتھ سلام نہ کہتے، سلام نہ کہتے، حضرت ابراہیم برودت سے ختم ہو جاتے، ٹھنڈک سے ختم ہو جاتے، سردی کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے، موت کا شکار، حضرت ابراہیم ختم ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر حضرت اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے اعلی ابراہیم، اوپر ابراہیم کے صرف ٹھنڈی ہو جا، تو ساری دنیا کی آگیں ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن حضرت ابراہیم کے اوپر یہ آگ کیا ہوئی؟ صرف ٹھنڈی ہوئی، باقی جو بھی اس کے قریب جاتا تو اس کو جلاتی تھی، لیکن صرف ابراہیم کے لیے یہ آگ ٹھنڈی ہوگی۔ کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں کہتی تھی، ان کو سکون مل رہا تھا اس آگ کے اندر۔ سبحان اللہ۔ ہم تو دنیا کے اندر اصول یہی ہے نا بھائی کہ آگ جلا دیتی ہے، لیکن اللہ کسی اصول کا پابند نہیں، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں، اللہ کسی ضابطے کا پابند نہیں، اس کے سامنے کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ کبھی کبھی وہ ضابطے اور قانون کو توڑ کے اپنی قدرتوں کے مظاہرے شروع کر دیتا ہے۔ دیکھو آگ کو، دیکھو مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن ہم نے 40 دن تک اپنے پیغمبر کو زندہ رکھا اور زندہ سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ابراہیم کو کوئی آگ کے اندر کوئی رہ نہیں سکتا، لیکن اتنا بڑا چکھا ہمارے ابراہیم کے اوپر، ہم نے آگ کا سمندر اس کے اوپر ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی، جو اللہ چاہے تو پھر ممکن کیا چیز نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کیا کوئی کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ ان ظالموں نے کہا کہ ہم ابراہیم کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ارادہ کیا انہوں نے ساتھ اس کے تدبیر کا، میرے ابراہیم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے کر دیا ان کو تباہ و برباد ہونے والا، ہم نے ان کو ہی تباہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کی جو قوم تھی نا، یہ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں ذکر نہیں ہے کہ ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا، یہ صرف مورخین نے کہا ہے کہ ان کے اوپر پھر اللہ نے مچھروں کا عذاب بھیجا تھا، مچھروں کا عذاب، ان کے گوشت پوشت کھالیں سب کچھ کھا گئے، اور نمرود جس ظالم نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کے ناک سے مچھر داخل ہوا، دماغ کے اندر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اور جب اس کے دماغ کے اندر گیا، اس نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ یہ نکال تو کوئی سکتا نہیں ہے، طبیبوں نے کہا یہ بابا نہیں نکل سکتا، یہ کوئی وہ مچھر نہیں ہے، یہ خدا کا دیا ہوا مچھر ہے تیرے دماغ کے اندر۔ اور اب کیا چلنے لگ گیا، دیواروں کے اندر ٹکرے مارے، اس مچھر نے کاروائی شروع کی نا دماغ کے اندر، دیوار کے اندر، اور اپنی رعایا کو حکم دیا میرے سر کے اندر جوتے مارا کرو، سر کے اندر جوتے مارا کرو، پھر اس کو سکون ملتا تھا۔
اور جب سر سے جوتے ہٹ جاتے تھے پھر یہ بے سکونی کے شکار ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس طرح مچھر کے ذریعے اللہ نے مروا دیا اس کو. اب آگے وَنَجَّيْنَا لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, اور نجات دی ہم نے حضرت کو اور لوط علیہ السلام کو طرف زمین, وہ زمین کے برکتیں رکھی ہم نے اس میں للعالمین, جہان والوں کے لیے. کون سی زمین مراد ہے جی؟ ہاں, بیت المقدس, کیونکہ عراق کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا, پھر یہ ہجرت کر کے حضرت شام چلے گئے تھے, بیت المقدس. ٹھیک ہے, اور حضرت لوط بھی ان کے ساتھ تھے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, اور ہم نے عطا کیا واسطے ان کے اسحاق اور یعقوب نافلتن, دو مطلب, زائد یا دوسرا مطلب بطور انعام. ٹھیک ہے, حضرت دعا مانگا کرے تھے, یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما, بیٹا عطا فرما. درخواست کی صرف بیٹے کی, بیٹا اسحاق بھی دے دیا, اور زائد بیٹا بطور انعام یعقوب بھی دے دیا. ٹھیک ہے, مانگا کم دیا زیادہ. یہی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے کہ جتنا مانگتے ہو نا اللہ اتنا نہیں صرف دیتا, اللہ پھر بڑھ کے دیتا ہے. بس صرف صبر ہے, صبر, صبر ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں, آگے دیکھیں. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور ہر ایک بنایا ہم نے نیک صالح, اور ہر ایک کو کیا ہم نے صالح. یہ نیکی کا اعلیٰ درجہ مراد ہے. ٹھیک ہے, آگے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور کیا ہم نے انہیں پیشوا, ہم نے ان کو بنایا امام پیشوا. کس چیز کا؟ یہدون بِأَمْرِنَا, رہنمائی کرتے تھے ہماری خلق کی, مخلوق کی, ساتھ ہمارے حکم کے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور وہی کی ہم نے طرف ان کے کرنے خیرات کی, یعنی نیکی کا کام کرنے کی, وہی کی کہ نیکی کے کام کرو. اور خاص کر وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, نماز قائم کرنے کی, وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور زکوٰۃ ادا کرنے کی, وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور تھے وہ ہمارے لیے عبادت کرنے والے. یہ دوسری. اب تیسری نقلی دل. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ, اور لوط علیہ السلام ہم نے دیا اس کو حکمت, ہم نے عطا کی اس کو حکمت, وعلمًا, اور علم, شریعت کا علم. ٹھیک ہے, وَنَجَّيْنَاهُ, اور ہم نے نجات دی اس کو, مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي, اس کو بستی, الَّتِي, وہ بستی, كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ, جو کیا کرتی تھی برے برے کام. ٹھیک ہے, کیا کیا کرتی تھی؟ برے برے کام. الخبائث, برے برے کام کیا کرتی تھی. خبث کی جمع خبائث. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ مفسرین نے اب دیکھ لینا یہ کون کون سے گندے کام کرتی تھی. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گندے کام اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیے ہیں, سنتے جانا. سب سے پہلا گندا کام تو قرآن نے ذکر کیا, لواطت, ہم جنس پرستی. مرد آپس میں مل کر کیا کرتے, خواہشات پوری کرتے تھے, جسے لواطت کہا جاتا ہے. ٹھیک, اس کے علاوہ اور بھی تھے. رہزنی, ڈاکہ. ٹھیک ہے, ایک کبوتر بازی, یہ بھی قوم لوط کا کام ہے. کسی شوقیہ رکھ لے, لیکن یہ جو شرطیں لگائی جاتی ہیں, شرط تو ویسے ہی حرام ہے, جوا ہے یہ سارا, کبوتر بازی, ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہنا. ٹھیک ہے, یہ بھی قوم لوط کا کام. تیسرا, گانا بجانا, میوزک, یہ بھی کس کا کام ہے؟ قوم لوط کا. شراب خوری, قوم لوط کا کام. اور اگلا بھی ذرا دھیان سے سننا, داڑھی کٹانا, مونچھیں بڑھانا. ناراض نہ ہونا, مفسرین نے لکھا ہے یہ. ٹھیک, علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ مفسر ہے کہ جس کی تفسیر مایا ناز ہے, تفسیر سمجھی جاتی ہے اس کی, اپنی باتیں نہیں ہے, واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہوتا ہے اس کی تفسیر کے اندر. داڑھی کٹانا, مونچھیں بڑھانا, یہ کس کا کام ہے؟ قوم لوط کا کام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے, مونچھیں کٹواؤ, داڑھی بڑھاؤ. لیکن یہاں امت الٹ کام کر رہی ہے, مونچھیں بڑھا رہی ہے اور داڑھی کٹوا رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہم محبت رسول کے اندر فنا ہیں, فنا پھر رسول ہیں ہم. ٹھیک ہے, جھوٹ کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اقبال کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. عمل تو کوئی کرتا نہیں ہے, ساری زندگی تو ارادوں کے اندر نکال دی. ارادہ کرتے ہیں, انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں, ارادے کے اوپر سال گزرا, 2 سال گزرا, 3, 5, 6, 40, 50, پھر جب پتا چلا نا اگلے ہفتے بعد مرنے کی باری میری ہے, پھر کہتے ہیں چلو داڑھی رکھ لو, بڑھا لیتے ہیں. جب پتا چلتا ہے میری ٹانگیں اب قبر کے اندر جا رہی ہیں, پھر کہتے ہیں داڑھی رکھ لو. سمجھ آئیے,
جوانی کے اندر نہیں یاد آتا کسی کو داڑھی رکھ لو، کسی کو نہیں یاد آتا. اس وقت صرف خواہشات ہوتی ہیں. 30 سال کی عمر میں نہیں، 40 سال کی عمر میں نہیں، اس وقت نہیں یاد. اس وقت بیوی سامنے ہوتی ہے، نہ یہ ناراض ہو جائے گی، داڑھی رکھوں گا، یہ برا منائے گی. بیوی زیادہ پیاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا زیادہ پیاری ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ کام نہ کرو خدا کے لیے. اپنے نبی کو راضی رکھو، اپنے اللہ کو راضی رکھو. حضور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہی اصل زندگی ہے. ان کے مخالف زندگی گزارنا یہ کوئی زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، داڑھی کٹانا، مونچھیں بڑھانا، سیٹی بجانا، سیٹیاں یہ نوجوان اچھی طرح جانتے ہیں. جب کوئی آگے گزر رہی ہو نا، سیٹی بجاتے ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ قوم لوط کا. تالیاں بجانا، سبحان اللہ نہیں کہنی، اچھی بات کے اوپر تالیاں بجانی ہے. یہ کس کا کام ہے؟ قوم لوط کا. اور یہ فنکشن ہوتے ہیں اسکول کے اندر یا اسمبلیوں کے اندر، دیکھ لو، کہنا اچھی بات کے اوپر جائیے سبحان اللہ. ٹھیک ہے؟ اور یہ تالیاں بجاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ریشمی کپڑے پہننا، یہ بھی قوم لوط کا کام ہے. سمجھے؟ یعنی سارے کام ہمارے اندر ہیں شامل. یہی بخلاصہ کلام جو کام ہم کرتے ہیں وہ قوم لوط بھی کرتی تھی. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ خلاصہ کلام ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں سارے کام قوم لوط، اور قوم لوط جو کام کرتی وہ سارے کام ہمارے اندر داخل. خبائث یہ جمع اس کے اندر. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک تھے وہ قوم بری، سوء بد ذات، فاسقین بد کردار. دونوں بد ذات کے لحاظ سے بھی گندے، کردار کے لحاظ سے بھی گندے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے اس کو فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ تھے صالحین میں سے. صالح کا اعلیٰ درجہ، نبیوں والا درجہ مراد ہے. جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم. حاضری دے دیں جی سارے.